میرا نام وسیم ہے۔ میں کراچی کے پاس ہی بہرامپور گاؤں میں رہتا ہوں۔ بہرامپور کراچی سے کافی قریب ہے۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ ہی رہتے ہیں، میں، امی، ابو اور میری باجی جنت۔ میری باجی مجھ سے 5 سال بڑی ہیں۔ باجی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔ باجی دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ہر ایک سے محبت سے باتیں کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں سبھی کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ ہم گاؤں والوں سے مل جل کر رہتے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کو ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر پہلی بار آتا وہ ہمارے اخلاق سے بہت خوش ہو جاتا۔ ہمارا اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت فیملی فرینڈ بن چکے تھے۔ ہم زیادہ امیر تو نہیں تھے اور بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں برتنوں کا کاروبار تھا۔ ہمارے ابو کی گاؤں کے بازار میں سب سے بڑی برتن کی دکان تھی۔ اس لحاظ سے ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم اپنے امی ابو سے جو خواہش کرتے وہ اکثر پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں گھر میں چھوٹا تھا، اس وجہ سے میرا لاڈ پیار بہت زیادہ تھا۔ لاڈ پیار زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ضدی بھی تھا۔ اکثر اپنی باتوں کو ضد کر کے منوا لیا کرتا تھا۔ میں جنت باجی ساتھ میں اسکول جایا کرتے تھے۔ میں 8ویں جماعت میں تھا اور جنت باجی 12 جماعت میں تھی۔ جنت باجی کا یہ اسکول میں آخری سال تھا۔ یہ سال ختم ہونے کے بعد جنت باجی کو کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے مجھے بھی اسکول میں 4 سال اور پڑھنا تھا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی مجھے عمر میں بڑی تھی لیکن مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو وہ مان گئی۔ ہم اکثر لنچ ٹائم میں کلاس میں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی گاؤں کے کھیتوں اور باغیچوں میں بھی مل لیا کرتے تھے۔ کیونکہ ہماری عمر ابھی چھوٹی تھی اس وجہ سے ہمارے بیچ کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوا، لیکن 1-2 بار میں نے اس کے ہونٹوں کو ضرور چوما تھا۔ اس لڑکی کا نام حرم تھا۔ اس کے نام کی طرح اس کا بدن بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کئی بار اس کو اپنی باہوں میں بھی لیا تھا لیکن کبھی کچھ اور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ باجی کی پڑھائی ختم ہو گئی تو وہ آگے کی پڑھائی کے لیے کراچی چلی گئی۔ ابو نے باجی کا کراچی کے ہی پنجاب کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور کراچی میں ایک دن BH کے فلیٹ میں دلا دیا تاکہ باجی کو پڑھائی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ باجی کراچی میں رہتی اور وہیں سے اپنی پڑھائی کرتی۔ میں نے 12 کلاس تک گاؤں میں پڑھائی کی اور پھر ابو نے کہا میں بھی باجی کے ساتھ کراچی میں ہی آگے پڑھائی پوری کروں گا، تو ابو نے میرا ایڈمیشن بھی کراچی میں ہی کروا دیا اور میں بھی باجی کے ساتھ کراچی میں ہی رہنے لگا۔ اور باجی جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک ہی روم تھا اور ایک کچن تھا۔ اس گھر میں رہنے سے مجھے اور باجی کو کافی دقت ہو رہی تھی۔ ہماری پڑھائی پر بھی کافی اثر پڑ رہا تھا۔ میں نے اور باجی نے ابو سے کہا کہ ہمیں دوسرا گھر دلا دیں، ہمیں یہاں رہنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ تو ابو نے ہمارے لیے کراچی کے ایک کم بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں 2H کے فلیٹ دلا دیے۔ اس فلیٹ میں 2 روم تھے، ایک روم میں نے لے لیا اور ایک روم باجی کا تھا۔ وہ علاقہ کافی سنسان تھا، وہاں کوئی کسی سے زیادہ مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ہماری پڑھائی وہاں بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں اور باجی بہت پیار سے مل کر رہتے تھے۔ باجی گھر پر ہی کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ باجی فون پر کسی سے بہت دیر تک بات کرتی ہیں۔ میں چپکے باجی کی باتیں سنا کرتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر لگتا تھا وہ کس لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ مجھے لگا شاید یہ باجی کا کوئی دوست ہوگا جس سے وہ اتنی دیر تک بات کرتی ہیں۔ میں یہی سوچ کر اپنی پڑھائی میں لگ جایا کرتا تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں باجی کے لیے کوئی بھی گندا خیال نہیں آیا تھا۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ باجی اکثر کالج کی چھٹی ہونے کے بعد کافی دیر باہر رہتی اور پھر گھر آتی تو میں باجی سے کہتا کہ باجی آپ کی چھٹی تو اس ٹائم ہوئی تھی تو آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آتی ہیں؟ تو باجی کہتی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہوں اور تم اس بارے میں امی ابو سے کچھ نہیں بتانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں امی ابو سے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ بھی میری کوئی شکایت امی ابو سے نہیں کریں گی۔ تو باجی کہنے لگی میں بھی امی ابو سے تیری کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن باجی بہت دیر سے گھر آئیں اور کہنے لگی وسیم میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں کافی تھک چکی ہوں، تم کھانا باہر سے آرڈر کر لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں کھانا باہر سے آرڈر کر لیتا ہوں، لیکن آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہیں اور آپ کہاں تھیں؟ اب تک کے تو کہنے لگی کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کافی دور گھومنے چلی گئی تھی اس لیے ٹائم ہو گیا۔
बाजी ये कहकर अपने कमरे में सोने चली गई। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। रात के 9 बजे के करीब खाना आ गया तो मैंने सोचा कि मैं बाजी को बुलाता हूँ और उनके साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा। मैं बाजी के कमरे में गया तो बाजी सो रही थी। मैं बाजी के करीब गया और उन्हें आवाजें देने लगा, जन्नत बाजी उठी ना, खाना आ गया है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखबर सो रही थी। तो मैं उनके और करीब गया और उनको हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगा। मैंने उनका हाथ छुआ तो वो काफी गर्म था। मुझे लगा बाजी को बुखार हो गया है तो मैं बर्फ का पानी लेकर आया और बाजी को पट्टी करने लगा। उनका बुखार काफी तेज था तो मैंने उनके हाथों और पैरों पर भी पट्टी की ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। उनका बुखार कुछ कम हुआ तो बाजी जाग गई। मैंने बाजी से कहा, बाजी आपको तो बहुत तेज बुखार था। तो बाजी कहने लगी, हाँ शायद थकावट ज्यादा हो गई है। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी खाना आ गया है, चलिए खाना खा लीजिए और खाने के बाद घर पर ही जो दवाई है उसे खा लीजिएगा क्योंकि इस टाइम तो किसी डॉक्टर का मिलना मुश्किल है। तो बाजी कहने लगी, ठीक है, पहले मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। बाजी जैसे बाथरूम जाने के लिए बेड से उतरी तो बाजी लड़खड़ा कर गिरने लगी। बाजी के बदन में शदीद दर्द था और कमजोरी के मारे उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं बाजी को पकड़कर बाथरूम तक ले गया। बाजी बाथरूम की दीवार पकड़कर बाथरूम के अंदर चली गई। जब बाजी बाथरूम से बाहर आई तो मुझे आवाज आई थी तो फिर मैं बाजी को पकड़कर हाल तक ले गया। मैंने बाजी को खाना निकाल कर दिया तो बाजी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। फिर मैंने बाजी को दवा दी तो बाजी ने दवा खाई और कहने लगी, वसीम मुझे कमरे तक छोड़ाओ। मैं बाजी को कमरे तक ले गया और बेड पर लटका दिया। बाजी के बदन में काफी दर्द था तो मैंने बाजी से कहा, बाजी मैं आपका सर और बदन दबा दूं। बाजी कहने लगी, हाँ वसीम दबा दो। तो मैं बाजी का हाथ दबाने लगा तो बाजी को थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी देर बाद बाजी कहने लगी कि वसीम मेरे पैर भी दबा दो। तो मैं बाजी के पैर भी दबाने लगा। बाजी को काफी सुकून मिल रहा था। मैंने बाजी से पूछा कि बाजी अब आपको नींद आ रही है? तो बाजी कहने लगी, ऐसे ही दबाते रहो, मुझे नींद आ जाएगी। तो मैंने जन्नत बाजी से कहा, मैं आपकी कमीज थोड़ी घुटने के ऊपर तक कर दूं तो आपके घुटने तक दबा दूंगा तो आपको और आराम मिल जाएगा। तो बाजी ने अपनी कमीज घुटने के ऊपर तक कर ली। मैंने अपनी बाजी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था, ना ही मेरे दिल में कभी उनके लिए गंदा ख्याल आया था। लेकिन मैं आज उन्हें देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था क्योंकि इस हालत में जन्नत बाजी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने जज्बातों को काबू किया तो मैंने फिर बाजी से पूछा कि बाजी क्या आप सो गई हैं? तो बाजी कहने लगी, वसीम थोड़ा सा सर भी दबा दो। तो मैं बाजी के सर के पास जाकर बैठ गया और उनका सर दबाने लगा। बाजी सीधी लेटी हुई थी और उन्होंने दुपट्टा भी नहीं लिया था। बाजी को इस हालत में देखकर मेरे दिल में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे थे और मैं जल्द से जल्द कमरे से जाना चाहता था। मैंने फिर बाजी से पूछा, बाजी क्या अब आपको आराम मिला? तो बाजी कहने लगी, वसीम आपको नींद आ रही होगी, आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। तो मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।